اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایپیسوڈ 30 ہمارا، اور اپریل 20 یہ ہمارے نارمل جو سوال ہیں کرونا سے ہٹ کے جو چل رہے ہیں سیریز اور پوچھو جانو کی ہے اس سے بارے ہیں۔ تو آج کی 30ویں ایپیسوڈ کا پہلا سوال کہ ریلیشن شپ اچھے کرنے کے بارے میں کیا گائیڈ لائنس ہیں۔ لیکن بعض دفعہ کہتا ہوں کہ سوال نامکمل ہوتا ہے، یا شاید جو بھیجنے والا اس کے لیے مکمل ہی ہو، لیکن جس نے جواب دینا اس کو مکمل نہیں لگتا، کیونکہ یہ بڑا براڈ سا ٹاپک ہے ریلیشن شپس۔ تو اگر تو آپ اس کے بارے میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ کہہ رہے ہیں تو ایک شاید تھوڑی بہت کچھ آگے پیچھے میں تھوڑی سی گائیڈ لائنس چینج کرنے کی کوشش کرتا، یا ماں باپ کے ساتھ، یا بہن بھائیوں کا ریلیشن شپ، یا دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپ۔ وہ کہتے ہیں نا ون سائز فٹس آل نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کامن ہوتی ہیں۔ تو میں اسی لیے یہی سمجھ کے کہ یہ جنرل سوال ہے ریلیشن شپ کے بارے میں، اور میں انہی چیزوں کے بارے میں بات کروں گا جو کہ تمام ریلیشن شپس کے لیے بنیاد ہیں، اور جس کی اسلام کے اندر کافی اسٹریٹ گائیڈ لائنس نظر آتی ہیں آپ۔ تو میں یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ ریلیشن شپ کو اچھا رکھنے کی گائیڈ لائنس کیا ہیں، اور ریلیشن شپس جو ان سے ہیں وہ کوئی ریلیشن شپس بھی ہوں، آپ کے بزنس کے چاہے ریلیشن شپ ہوں، آپ کے آفس کے کولیگس ہوں، چاہے آپ کے دوست یار ہوں، چاہے آپ کے فیملی کے لوگ ہوں، بہن بھائی ہوں، سبلنگز ہوں، یا میاں بیوی ہوں۔ تو بیسکس جو کامن ہیں گراؤنڈس کیا ہیں، تو میں صرف چیزوں پہ بات کر رہا ہوں، ساتھ موٹی موٹی چیزیں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں کسی بھی ریلیشن شپ کی پہلی جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ ٹرسٹ ہوتا ہے۔ جو ٹرسٹ کا ہوتا ہے، جب آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یہ پہلا سٹیپ ہے۔ کوئی مثلا آپ بزنس کا ریلیشن شپ لے لیں، آپ کسی ملازم کا، امپلائر اور امپلائی کا ریلیشن شپ لے لیں، آپ کسی دوست کا ریلیشن شپ لے لیں، آپ میاں بیوی کا ریلیشن شپ لے لیں، آپ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ لے لیں۔ ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے، بھروسہ۔ اگر آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے تو وہ ریلیشن شپ نہیں چلے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ سب سے جو اہم انگریڈینٹ ہے جس پہ پوری کی پوری آگے سے بلڈنگ بنتی ہے تعلقات کی، وہ تعلقات کسی شیپ میں بھی جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر شادی میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں نیچے سے، چاہے آپ کی دوستی سے شروع ہوئے ہوں، یا رشتہ داری آپ کی کزن سے شروع ہوئے ہوں، یا آپ کے جناب کولیگ سے شروع ہوئے ہوں، وہ لیکن بیس جو ان سی ہے وہ ٹرسٹ ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے اس میں اکثر اوقات ہم لوگ غلطی کھا جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، کسی کے الفاظ پہ، کسی کی چیز پہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط بیانی کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے، اور وہ بات آپ اس کی بات کو ویلیو نہیں دیتے، یو ڈونٹ ٹرسٹ۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ خود سوچیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری دی، لیکن جب آپ نے قریش کے لوگوں کو بلا کے سب سے پہلا سوال جو پوچھا کہ جناب اگر میں آپ تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جناب ایک فوج آ رہی ہے تو تم کیا بلیو کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے، آپ صادق اور امین ہیں۔ تو آپ سوچیں یہ اتنی بڑی بات ہے، ٹرسٹ، اور یہ صادق اور امین دونوں کو آپ یعنی کہ ٹرسٹ کے ساتھ ہی لے آئیں۔ امین ہے ٹرسٹ وردی، ایک ایسا شخص جو کہ ٹرسٹ کو نبھائے، اور اس کے پیچھے انگریڈینٹ یہ ہے کہ وہ صادق ہو، سچ بولنے والا ہو، تو سچی بات کہے، غلط بات ہے تو غلط ہے۔ آپ کسی کو کہیں یار تم تو بہت اچھے ہو، اور پیچھے سے آپ اس کی چغلی کرتے رہیں، آپ کو وہ کہے کہ یار یہ بات کسی کو نہیں بتانی اور آپ کسی کو بتا دیں، آپ کسی کو امانت دیں وہ امانت میں خیانت کر دے، چاہے وہ بات کی ہو، الفاظ کی ہو، پیسے کی ہو، کسی چیز کی ہو، کوئی سیکرٹ کی ہو، کوئی ڈاکومنٹ کی ہو، یا آپ کو وہ یہ کہے کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کام نہ کرے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ نے بیگم کو صبح کہا کہ جناب یہ کام کر دینا، 4 دن کے بعد آپ کو پتہ چلے وہ کام تو اس نے کیا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ڈرائیور کو کچھ کہا یار یہ کام کروا دینا، اس نے نہیں کیا۔ آپ کا امپلائی ہے اس نے نہیں کیا۔ ماں باپ نے بچوں کو کچھ کہا، انہوں نے نہیں کیا۔ تو کوئی ریلیشن شپ بھی آپ دیکھ لیں، اس کی بنیاد جون سی ہے نا وہ ٹرسٹ پہ ہوگی۔ اور اس کے جو بیسک انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ اردو میں دیکھیں صادق و امین ہونا چاہیے آپ کو، اس کے بغیر کوئی ریلیشن شپ کسی
آگے چل ہی نہیں سکتا. آپ اسی جگہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنسے رہیں گے اور وہ آگے چل نہیں پائے گا, جس کے پیچھے بنیادی طور پہ فقدان کس چیز کا ہوگا, اور وہ ٹرسٹ کا فقدان ہوگا. کہ آپ کسی کی ان کہ آپ کی بات میں اوتھینٹسٹی ہونی چاہیے, کوئی آپ کی بات کو سمجھے, ویلیو کرے کہ آپ نے کچھ کہا ہے, صحیح کہا ہوگا, ٹھیک کہا ہوگا. ہر وقت بحث نہیں ہو سکتی ریلیشن شپ کے اندر. آپ ہر ایک کو پوری منطق نہیں بتائی جا سکتی, ہر ایک کو آپ کو سوچیں نا, زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یہ کر دو, یہ تم نے نہیں کرنا, یہ مت جانا. اب وہ آگے سے پوچھنا شروع کر دے بھی کیوں نہیں جانا, صبح تو آپ نے کہا تھا جانا ہے, اب کیوں نہ جاؤں میں. تو ہر وقت آپ ہر وقت ہر چیز کو کنونس نہیں کر سکتے. اور وہ جو ریلیشن شپ چلتا ہے وہ ٹرسٹ پہ چلتا ہے کہ جناب یہ بندہ ہے, اس نے آئی ٹرسٹ ہم, اس نے کہا یار نہ کرو, میں نے نہیں کیا, بعد میں پوچھ لوں گا کہ یار اس نے کیوں کہا تھا یہ کر دینا, یہ کیوں نہیں کیا. اگر سمجھ نہیں آتی, اگر ریلیشن شپ اجازت دیتا ہے, ذرا باس سے تو نہیں آپ پوچھیں گے کہ کیوں کہا تم نے. لیکن جو ریلیشن شپ دوست یار کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے, بھاگتا ہو کوئی شخص آپ کے پاس آیا, اس نے کہا مجھے بہت مشکل میں مجھے 10,000 روپیہ دینا. اب آپ نے 10,000 روپیہ میں تو 10 دن میں واپس کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں وہ ایک یہ بندہ کتنی دفعہ کہہ سکتا ہے کہ 10,000 روپیہ دینا. اگر اس نے 10,000 روپیہ آپ کو واپس ہی نہ کیا, یہ کل کو آپ کو پتہ چلے کہ جناب 10,000 روپیہ لے کے جناب وہ کوئی فضولیت میں خرچ کر آیا, اس کو مجبوری کوئی بھی نہیں تھی. تو ٹرسٹ جون سا ہے, بنیاد اس کی جون سی ہے وہ ٹرسٹ ہے. دوسری بات دیکھیں, انسان جون سا نا بیسیکلی, ہم مانیں یا نہ مانیں, عزت ہر ایک کو پیاری ہے. میں بڑی دنیا میں بڑی جگہوں پہ پھرا ہوں, اور یہ رسپیکٹ اور کرٹسی دو چیزیں, جو اگلی تیسری ہے بیسیکلی, وہ یہ ایک ایسی چیز ہے, آپ کسی کو عزت دیں نا تو لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں. رسپیکٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑے ہی آپ کو چیزوں پہ آسانیاں کر دیتی ہے. ہمارے ماں باپ کی ہم عزت کرتے تھے, ماں باپ کو پیار کرتے تھے, ماں باپ کی عزت کرتے تھے. آپ سوچیں اس کے بدلے میں ہمیں کیا کچھ ملتا تھا, کتنی سیکیورٹی ملتی تھی. ماں باپ ہمیں کیسے اپنے آپ کو تنگ کر کے بیچ کے ہمارے لیے کام کرتے تھے. ایک رسپیکٹ کا ریلیشن شپ تھا. استاد کتنی دور تک چلا جاتا تھا اپنے شاگردوں کی مدد کرنے میں, اس کو عزت ملتی تھی. لوگ, آپ خود سوچیں نا, اگر آپ سائیکالوجی کو دیکھیں تو جیسے جیسے آپ وہ جو ماسلو کی ہائرارکی آف نیڈز ہے اس پہ آپ اوپر جائیں تو آپ کو لگتا ہے جو ہی سب سے پہلی آپ کی بیسک نیڈ جون سی ہے, وہ بیسک نیڈ آپ کی سیکیورٹی ہے. آپ کی فزیکل سیکیورٹی آپ کی ہے, یا آپ کی کیا کہتے ہیں آپ اسے, ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ یو فیل سیف اینڈ سیکیور. دوسرے لیول کے اوپر آپ کی باڈیلی نیڈز آتی ہیں, فزیکل سیکیورٹی کی نیڈز آتی ہیں. کھانا مل جائے, آپ کی فزیکل نیڈز جو سی ہیں آپ کے وہ پوری ہو جائیں, پیٹ بھر جائے آپ کا. تیسری نیڈ جو آتی ہے نا, وہ اس سے باہر سب سے پہلا جو سٹیپ آتا ہے نا, وہ عزت آتی ہے, سیلف اسٹیم کی نیڈ آتی ہے. آپ کسی غریب کو, بھوکے کو, بھوکا مر رہا ہو نا, آپ اسے روٹی کا ٹکڑا دے دیں, کچھ پیسے اس کو پھینک دیں, کھانا اس کے سامنے جیسے بھی رکھ دیں, اٹھا کے بیچارہ کھا لے گا. جو ہی اس کے پیٹ میں 2 لقمے جائیں گے نا, تو سب سے پہلے اس کے دل میں یہ آئے گا کہ باؤ جی پیسے آپ نے کھانا تو دے دیا, تھوڑی عزت نہ دے دیتے, پلیٹ دے اتر رکھ کے دینا سی. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی نیڈ ہے کہ ہر کوئی کہہ پائے, شاید وہ اپنی اس نیڈ میں اتنا نیچے ہو کہ وہ بیچارہ اپنی بیسک نیڈ ہی نہیں سرو کر رہا, تو اس کو لگ نہیں رہا کہ اس کو عزت چاہیے, اس کو پیسہ چاہیے, پیٹ خالی ہے. لیکن جو ہی پیٹ بھرتا ہے تو اگلی چیز جو آتی ہے نا, وہ عزت آتی ہے. یہ اتنی بیسک نیڈ ہے. تو اگر آپ کسی کی عزت کریں, اوئے اوئے کیا کہ بات نہ کریں, پیار محبت سے بات کریں, چاہے آپ سے چھوٹا ہو چاہے آپ سے بڑا ہو. بچوں سے ہم دیکھتے ہیں, ہم بچوں کو ایسے بدتمیزی سے بلاتے ہیں, بچوں کے کمروں میں ہم ٹھا کر کے چلے جاتے ہیں, اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچوں نے کیا سیکھنا ہے. بچوں نے کل کو یہی سیکھنا ہے کہ جو بڑا بندہ ہے اس کے پاس ساری اتھارٹی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور تو وہ بھی پھر کل کو بڑے ہو کے یہی سیکھیں گے کہ وہ بھی چھوٹوں کے وائلیٹ کریں گے رائٹ عزت کے یا ان کی پرائیویسی کے رائٹس کو. تو عزت کرنا, تمیز سے بات کرنا. اکثر گھروں میں لڑائیوں کی بات آتی ہے کہ جی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ کرتا, چھوٹا بڑے کے ساتھ کرتا, تو اس نے کہاں سے سیکھا.
اس نے شاید یہی دیکھا ہوگا کہ باپ اس کے ساتھ یہ کرتا رہا تو اب وہ اپنے چھوٹے کے ساتھ یہ کرے گا. تو اگر آپ باپ نے بڑے بچے کو عزت سے بلایا ہے, عزت دی ہے, گھر میں عزت کا مقام ہے, ہسبینڈ کی عزت ہے, بیوی کی عزت ہے, ماں باپ کی عزت ہے, بڑے چھوٹے کی عزت ہے, ملازم کی عزت ہے, ہر شخص کو اس کی عزت رسپیکٹ دی جاتی ہے, تو اس گھر کا ایک کلچر بن جائے گا. میں نے دنیا میں اتنی جگہ سفر کیا اور مجھے کئی جگہوں پہ اس کا بڑا فائدہ نظر آیا, کیونکہ ہم یہاں سے نکلے ہوئے تھے پاکستان سے انگلش میڈیم اسکولوں سے, تو ہماری انگلش جون سی ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر بھی ہماری اس وقت کی ہم ریڈینٹ وے کی سیریز پڑھتے تھے, تو ہمارا ایک پاکستانی تھیں برٹش خاتون, انہوں نے اسکول کھولا ہوا تھا, تو وہ ہمیں بڑی کرٹسی سکھائی جاتی تھی, اور تو ہمیں نا ادھر سے عادت پڑ گئی میم کہنے کی, نا میم, میڈم یا میم. تو کسی سے بھی غیر سے بات کرنی ہو, یس میم, یس میم, یس میم, اوکے میم, میم کین آئی آسک یو سم تھنگ. تو لوگ اس عزت کے اوپر بڑا کچھ کرتے ہیں. میں امریکہ میں جب گیا پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹیچر کی عزت بھی نہیں ہے, اس کو بھی نام لے کے بلا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کا کلچر ایسے بنا کہ وہاں پہ وہ خود کہہ دیتے ہیں کال می کیتھی. میں نے کہا آئی ایم سوری آئی کین ناٹ کال یو کیتھی, یو آر مائی ٹیچر so I will call you ma'am. No, it's okay, just call me Kathy. And I would say no ma'am, I will call you ma'am. Okay, as you wish. تو میں نے اس کو میم کہنا شروع کر دوں گا. بعد میں نظر آیا کہ خالی میم کہنے سے I used to be the only person, وہ کانوں کو اس کو اچھا لگتا ہوگا, I used to be the only student in the class جو اس کو میم کہتا تھا. اور جب بھی میں نے اس سے بات کرنی ہوتی تھی وہ میری بات کو توجہ سے سنتی تھی. یہ جو ایک رسپیکٹ کا کلمات ہیں بڑے آپ کو فائدہ دیتے ہیں. میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ کسی پھنس گیا اور لیٹ تھوڑا سا ہو گیا, تو فلائٹ کلوز ہو رہی تھی, تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ لڑ رہے تھے کہ جناب فلائٹ ابھی کلوز ہی ہوئی ہے تو ہمیں جانے دو, اور وہ بحث کر رہے تھے. میں بھاگتا ہوا آیا تو میں نے اس نے مجھے آگے کہا یس سر, تو بجائے اس کے کہ میں جناب یہ سمجھوں گی یہ کوئی How can I help you? میں نے کہا ma'am, I need to talk to you. Okay, go ahead. Ma'am, I understand, I know, I'm late. Is there any way I can make it? And she looked at me and she said, do you, جو تمہارا, اس نے یہ مجھے کہا کہ جو تمہارا کیری آن لگیج ہے وہ تم لے جاؤ, دوسرا سامان نہیں اس کے ساتھ جا, کیونکہ انہوں نے بند کر دیا ہوتا نیچے سے جہاز کا جو سامان کی جگہ تھی. میں کہا وہ اگلی فلائٹ میں بھیج دیں. میں کہا فائن, دیٹس اوکے ٹو می. اس نے مجھے اندر بھیج دیا. تو میں سوچوں کہ یار یہ جو ورڈ ہے نا عزت کے, اور بیچاری پتہ نہیں کتنے گھنٹے سے جاب پہ کھڑی تھی, ہر بندہ اس سے لڑ رہا تھا, اس کو جو نام لے لے کے اس کو اوپر یہاں پہ لگا ہوتا ہے, تو شاید وہ اس کو لگا یار یہ ایک بندہ آیا جس نے اس کو تمیز سے بلایا, کوئی عزت دے کے وہ بات کی ہے. میں نے اس کے بڑے فائدے دیکھے. تو یہ ہے جناب رسپیکٹ. شاید ہمارے گھروں میں بھی یہ ختم ہوتی گئی ہے. ہمیں ہمارے جو دادے تھے, ہماری جو والد صاحب تھے, بڑی عزتیں تھیں. میں بیویاں جون سی ہیں نا ان کو یہ بات آج کل سمجھ نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ کنگ کی عزت کرو گے تو کوئین تم بنو گی نا, اور وہ ایک کنگ ہے. ایک شخص کی عزت کرو اور عزت کرواؤ تو وہ ساری دنیا سے تمہاری عزت کروائے گا. ہم اسی کو ہی بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے, اسی شخص کے ساتھ جس کی وجہ سے تمہاری عزت ہے, ہم اسی کا ستیہ ناش پھیلنا شروع کر دیتے. تو میں دادا کے زمانے میں چلے جائیں تو وہاں پہ تو جناب انڈائریکٹلی بات کی جاتی تھی. منع کے ابا, تصدق کے ابا, نسیم کے ابا, اس زمانے میں تو رسپیکٹ کی یہ حالت ہوتی تھی. اور آگے سے وہ بھی بڑی عزت سے بات کی, جی آپ نے کچھ فرمایا. دادا میرے ایسے بات کرتے تھے. تو جب ہمارے والدین کا باری آئی تو وہ تھوڑا سا زمانہ ماڈ ہو چکا تھا, تو چودھری صاحب, شاہ صاحب سے پوچھتی ہوں, ملک صاحب سے پوچھتی ہوں, پھر ہسبینڈ کو ایسے بلایا جاتا تھا. پھر ہماری باری آئی تو ہم نے جناب آپ کہنا شروع کر دیا. نام لے لیتے تھے لیکن آپ کہتے رہے.
نئی نسل آئی ہے نا، یہ تو کر کے بلا رہے ہوتے ہو، تو دفعہ ہو، تو جا ادھر. اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کیا، یہ ریلیشن شپ کیا ہے. اگر آپ کی زبان یہ ہے، یہ بتا رہی فرینکنس کیا ہے، یعنی عزت سے کیا فرینکنس کا تعلق. آپ کا خیال ہے جو پرانے زمانے کے لوگ ہوں گے میاں بیوی، ان کے فرینکنس نہیں ہوتی ہوگی؟ بڑی فرینکنس ہوتی ہوگی، آپ کو کیا پتا. لیکن ان کو یہ پتا ہوگا کہ فرینکنس کہاں پہ دکھانی ہے اور کس چیز کی فرینکنس ہے، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا رسپیکٹ. تو یہ رسپیکٹ جو سی ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے بہت اہم ہے. تیسری ہے کرٹسی. اٹ گوز اے لانگ وے. چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، تھینک یو، مے آئی. آپ اردو میں یا عربی میں کوئی ساتھ لگانا چاہیں، جزاک اللہ، شکریہ. ایک بندہ اس نے چاہے کام کیا. امریکہ یورپ میں بڑی ایسی چیزیں ہیں. مثلا اگر آپ نے بینک میں گئے ہیں، ٹیلر ہے، آپ کے پیسے ہیں بھائی، تو آپ نے اس نے آپ کو پیسے دیے ہیں، اس کا کام ہے آپ کو پیسے دیا، آپ نے چیک دیا اسے، تو لوگ کھڑے ہو کے اسے تھینک یو کہیں گے. مکینک کے پاس جائیں گے، مکینک سے کام کرائیں گے، پیسے دیں گے، صاحب سے تھینک یو بولیں گے. میں اسلام آباد میں ایک پوائنٹ پہ گوروں کے ساتھ کام کرتا رہا. تو ایک دفعہ میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا تھا. تو میں گاڑی پہ گیا، ڈرائیور لمبے ٹور پہ گیا، تو ڈرائیور ساتھ تھا میرے، باتیں شاتیں کرتا گیا. میں اسے پوچھتا رہا، یار تم کتنے سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہو، تو کتنی تنخواہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے اسے کہا کہ تم نے کبھی اور کہیں جاب چھوڑ کے، ڈرائیوری چھوڑ کے کہیں اور جانے کی سوچا نہیں؟ کہتا جی بڑی دفعہ بڑی آفریں آئی ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں نے مجھے آفریں کی ہیں، اور ڈرائیوری سے ہٹ کے اور نوکریوں کی بھی آفر کی ہیں کہ جی سپلائی چین میں آ جاؤ، ٹرک چلانا شروع کر دو، اس سے ڈبل انکم ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے نا، یہ ڈیلیوری کے ٹرک ہوتے ہیں، کوریئر کی ٹرک آ جاؤ، اس میں آ جاؤ. کہتا ہے لیکن میں کہا پھر گئے کیوں نہیں؟ کہتا جی وہ زبان بڑی خراب ہے، گالاں بڑی کٹ دیں. اس کو عادت پڑی اسی کرٹسی کی، وہ گوری بیٹھ رہی ہے تو آگے سے اس کو پلیز کہے گی اور اس کا نام لے کے. ڈرائیور ہے وہ کہتا میرا تو دل ہی باہر نکل جاتا جی. وہ گوری جڑی انی وڈی گوری ہے وہ جناب مینوں کہندی ہے، میں ڈرائیور ہے فادر، وہ ڈرائیور ہے، وہ گوری ہے، وہ مالک ہے اس کے حساب سے. تو وہ آگے سے کہتی جی، اس نے آگے سے کہے گی خان وڈ یو پلیز اسٹاپ دا کار. کہتا میرا تو اتنے دل رک جاتا سی. تو یہ کرٹسی کی بات بتا رہا ہوں، اٹ گوز لانگ وے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کسی کو جناب وہ دفتر میں 6 لوگ ہیں، اس کو چپڑاسی کو پانی منگواتے ہیں اور ایک کہتا ہے پلیز بھائی پلیز مجھے نا، آپ اس کا نام چائے لے لیں، ارشاد بھائی پلیز چائے کی بڑی دل کر رہا ہے. وہ دیکھیں ہی ول گو آؤٹ آف ہز وے کہ وہ آپ کو چائے کہیں سے لا دے گا. اور آپ نے کہا ہاں بھی چائے ہے، وہ کہا نہیں سر ختم، دودھ ختم ہو گیا جی. اب آپ کیا کر لیں گے، دودھ ختم ہو گیا تو وہ ایسا کوئی ٹیکنیکل آپ کو بہانا مارے گا کہ آپ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. تو یہ کرٹسی جون سی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، ہمارے کلچر سے یہ ختم ہو گئی ہے. بچوں کے ساتھ پلیز گیٹ می دس، بیگم کو تھینک یو بول دیا، جزاک اللہ بول دیا، شکریہ بول دیا، اجازت لے لی. کوئی آپ کے لیے کھڑا ہوا تھا، اس کا جناب آپ نے وربل یا کیا کہتے ہیں ویژول طریقے سے یا جسچر کے تھرو آپ نے اس کو شکر کر دیا، حق کر دیا، جس سے آپ کو لگے کہ یو آر گریٹفل، یو ایکنالج کہ سم ون واز دیئر فار ہیلپنگ یو آؤٹ. تو یہ ہے جناب کرٹسی، یہ تیسری چیز ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ کی چیزیں پوری ہو جاتی ہیں نا، جیسے زندگی میں آدمی ہر اوپر تو جاتا ہے، تو بتا رہا ہوں نچلے لیول پہ جب لوگ بیچارے فائنینشلی پھنسے ہوتے ہیں تو ان کو یہ باتیں نظر نہیں آتی، لیکن جو ہی کمپیریزن کی بات آتی ہے یا وہ اس سے نکلتے ہیں پھر ان کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایز یو گو اپ دا اسمال تھنگ اسٹارٹ میٹرنگ، جو وہی چیزیں جو آپ کو پہلے میٹر نہیں کرتی تھیں. اس کے بعد جناب چوتھی کائنڈنیس. کائنڈنیس ایک ایسی خوبی ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا فرینڈلینس، جینٹلنس، بینگ جینرس، بینگ کنسیڈریٹ. اسی سے نکل کے چیزیں پھر کمپیشن اور ایمپتھی اور سمپتھی، مہربان ہونا، کائنڈ ہونا، فارگیونگ ہونا. تو کائنڈنیس جون سی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کائنڈ تھے. تو کائنڈ ہونا، کسی کی چیز کو سمجھنا، کسی کے مسئلے کو سمجھنا، یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ کوئی کام کر رہا ہے تو ایک بار سے پسینے سے آ رہا ہے
اس کو جناب آپ نے پانی پلا دیا، ٹھنڈا پانی آفر کر دیا، بینگ کائنڈ. آپ کوئی ماں ہے وہ بیچاری کھانا پکا رہی ہے، ماں آئی اس کے آپ اماں میں آپ کی ٹانگیں دبا دوں، مجھے آپ کھانا پکا کے آئیں، تھک گئی ہوں گی. خاوند بیچارہ جاب کر کے آیا ہے تو جناب آپ اس کو کہیں کہ میں آپ کا سر دبا دوں، میں جناب آپ کی ٹانگیں دبا دوں. تو یہ کائنڈنس کے جسچرز ہیں. تو یہ بھی مجھے بڑا مس کرتا ہوں میں. مجھے یاد پڑتا ہے، میں کئی باتیں ہوں گی جو میں بھول بھی گیا ہوں گا، لیکن مجھے کئی باتیں ایسی ہیں جو ابو کی نہیں بھولتے. اور مجھے وہ رات کو سونے سے پہلے ابو کا حگ اور ماتھے پہ چومنا اور بلینکٹ کو اوپر دینا، وہ بلینکٹ یا چادر کو نا وہ پاؤں کے نیچے سے ایسے کر کے ہمیں ہم اس کے اندر نا ایسے پھنس جاتے تھے تو ہمیں وہ کر کے پھر دم کرتے تھے. تو یہ چیزیں مجھے نہیں بھولیں. پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوں گے جو بھول چکا ہوں، لیکن یہ جسٹس نہیں بھولے. یہ اتنی شدید ایسی نشہ پڑتا ہے ان چیزوں کا کہ وہ بھولتا نہیں ہے. اور یہ نوسٹیلجک ہے، یہ آپ کو یاد آتے ہیں کہ یار کیا زمانے تھے یار. اور وہ جب وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں نا پھر احساس آتا ہے. جب آدمی سوچتا ہے بیٹھتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا کمی ہے تو آپ کو وہ احساس آتا ہے. پھر آپ اپنے بچوں کے تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ انہیں حق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کر تو سو گئے لیکن آپ کو تو کوئی کرنے والا نہیں نا. آپ مس تو یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی کرنے والا ہوتا. وہ جو کائنڈنس تھی وہ آپ دے تو دیں گے، آپ کو عادت پڑ گئی ہے، لیکن آپ ریسیو نہیں کر رہے ہوتے وہ اس طرح کی چیز جو آپ کو ماں باپ سے ملتی ہے. تو یہ کائنڈنس جون سی ایک ایسی ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب بھی ہمارے کوئی باہر سے آتے تھے، فٹ بال کھیل کے آ گئے، کرکٹ کھیل کے آ گئے، اماں ایسے کرتی تھی، میرا بیٹا چوٹ لگ جاتی تھی، وہ میری جان ادھر بیٹھ، پاؤں جناب گرم پانی میں ڈال، ادھر لگا، وہ کر، ایسے کر، ویسے کر، میں دودھ میں ہلدی لے کے آتی ہوں، میں یہ کراتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، میں تیرے لیے یخنی بناتی ہوں، میں وہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. وہ دن گئے، وہ مائیں گئیں، وہ زمانے گئے. تو شاید اب نئے زمانے کی کائنڈنس بھی شاید بدل گئی یا اس کے معنی بدل چکے ہیں. تو یہ جناب چوتھی چیز تھی کہ جناب ٹرسٹ ہے پہلی، دوسری رسپیکٹ ہے، تیسری کرٹسی ہے، چوتھی کائنڈنس ہے. پانچویں چیز ہے اٹینشن، توجہ دینا کسی کو. وہ میں نے اس کی بھی کئی دفعہ بات بتائی ہے. توجہ دینا کسے کہتے ہیں؟ بھئی خاوند ہے، صبح تیار ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کی بٹن ٹوٹا ہوا ہے، بھائی آپ یہ شرٹ نہ پہنیں، یہ گندی ہے، اس کی استری ٹھیک نہیں ہے، بھائی آپ کا جوتا صاف نہیں ہے. واپس آ رہا ہے، آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہو، بیوی کو دیکھ رہا ہے، بیوی سے پوچھ رہا ہے آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہے، آپ کیوں ڈاؤن لگ رہی ہیں، آپ خوش کیوں نہیں ہیں، آپ ایسے کیوں چل رہی ہیں، آپ ایسے کیوں تو یہ جو اٹینشن ہے کہ کسی کے کہے بغیر آپ کو یو پے اٹینشن ٹو دیز اسمال ٹائنی تھنگس. ایک بندہ رک کے بات کر رہا ہے، ایک بندے کی آنکھیں ایسے گئی ہوئی ہیں، ایک بندہ پریشان ہے. کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، ان کو عادت ہے نہ کہنے کی، اینڈ دے آر ویٹنگ پرابیبلی کہ شاید ان کی پریشانی کو کوئی جانچ سکے، کوئی یہ کہہ سکے. پوچھ لیں ان سے. مجھ سے اگر آپ کہیں گے جناب چائے پی لیں تو میں اکثر شاید یہی کہوں گا چلے رہنے دیں، لیکن اگر آپ مجھے چائے پلا دیں گے تو میں پی لوں گا. کہ اگر آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ جناب یہ ایک دفعہ میں آپ کے پاس آؤں، دو دفعہ آؤں، آپ کو پتہ چلے کہ یار میں نے چائے دی، اس نے پی لی ہے، میں جب بھی جاؤں، میری کزنز ہیں میری فیملی کے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے مجھے شامی کباب پسند ہے، یعنی کہ میں 57 سال کا ہو گیا ہوں، جب بھی میں فون کر دوں نا کہ میں آ رہا ہوں تو سارا سال بیت چکے ہیں، شامی کباب انہوں نے بنا کے رکھنے ہیں. فائز بھائی کو شامی کباب پسند ہے، فائز بھائی کو یہ پسند ہے، فائز بھائی کو چائے ویسی پسند ہے. اٹینشن، یہ جو چیزیں ہیں آپ کو سوچیں کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی بیوی یا آپ کی ماں آپ کو یہ کہے بیٹا آج تو نے اتنا نہیں کھایا جتنا تو روز کھاتا ہے، تو روز ایک روٹی کھاتا تو نے آج ہی روٹی کیوں کھائی ہے.
یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں، اور یہ ریلیشن شپ کی جان ہے، یہ اس کی روح ہے، یہ اس کی بلڈ لائن ہے کہ یار کوئی شخص کسی کو کہے بغیر، کہنے سے تو میں اکثر کہتا ہوں یار کہنے سے تو ملازم بھی دے دے گا، میں ملازم کو یار چائے پلا دو کو بلا دے گا، لیکن رشتے جو ان سے ہیں یہ اللہ کرے ہم لوگوں کو اس باتوں کی سمجھ آ سکے کہ یار رشتے تو کچھ اور تھے، توجہ ساتھ رہتے ہوئے بھی اگر آپ کو ایک دوسرے کی نیڈ کا نہیں پتا، ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آ رہی، کہنے کی ضرورت کیوں ہونی چاہیے؟ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کا ٹائم لیا کرتے تھے، اب ایک دوسرے کو سمجھانے پہ ٹائم لگاتے ہیں وہ ڈاکٹر اسٹیون کو بھی کہتے ہیں نا کہ پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ ان کی ایک ہیبٹ ہے کہ پہلے کسی کو سمجھ لو پھر سمجھانا. ہم لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ سیک ٹو انڈرسٹینڈ. اور وہ انڈرسٹینڈ یہ کہ آپ پہلے خاموش دیکھیں، ایک بندے کو دیکھ تو لیں، اس کو نوٹ تو کر لیں. ہمارے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ابو سے ہم پوچھتے رہتے تھے ابو سے چیزوں کو، ابو یہ کیسے کریں، وہ کیسے کریں، وہ ابو اکثر بات کہہ دیا کرتے بیٹے کبھی کسی ایسی جگہ پہ ہونا کہ سمجھ نہ آئے تو پھر اس وقت دیکھا کرو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، بڑے کیا کر رہے ہیں، رک جایا کرو. وہ نماز ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ سجدہ صاحب کبھی آ گیا، جو چھوٹے ہوتے تھے نہیں سمجھتی ہوتی اچھا یہ کیا ہو گیا، یا بعض جناب عید کی نماز کی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم وہ بھول جاتے تھے اس کی ایکسٹرا جو ہوتی ہیں تکبیر ہوتی ہیں. تو ابو کہا کرتے تھے پے اٹینشن، زبان سے زیادہ دیکھنے کی عادت ڈالو. پوچھتے کیوں رہتے ہو؟ دیکھنا اس وقت لوگ کیا کر رہے ہیں. ایک نماز ہے جناب، جنازہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، بڑے ہو گئے یاد کر لو گے، دیکھو تو صحیح لوگ کیا کر رہے ہیں. پے اٹینشن، پے اٹینشن. ہمارے پاس تو ایک گھڑی ہوتی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا اس کے ڈائل کا رنگ کیا ہے، 20 سال سے پہنے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا گاڑی جو چلا رہے ہیں اس کے انجن کا ہوڈ کے نیچے کیا ہے. اکثر کہا لوگ جہاں سے چیزیں بھول جاتی ہیں، یار یہ فیوز باکس کتنے گا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی اسٹپنی کتنے لگی ہوئی ہے. ہماری ٹینشن ہی ختم ہو گئی، ہم ایسے ڈسٹریکٹڈ قسم کے لوگ بن چکے ہیں، تو چیزوں کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی، انسانوں کے ساتھ بھی. کہ ہمیں آپ کو سوچیں نا کہ آپ اٹھ کے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں بات پہلے بھی بتائیے کہ ابو کہا کرتے تھے بیٹا باتھ روم کسی کے گھر جاؤ استعمال کرنے سے پہلے، جاتے ساتھ پہلے پے اٹینشن کہ اس نے چیزیں کیسے رکھی ہوئی ہیں، اور جب واپس نکلو تو سوچ ویسے ہی رکھ کے آنا. تو یہ ٹینشن کی اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اگر آپ صرف ٹینشن ہی پے کرنا شروع کر دیں نا تو آپ کی سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. یہ بندہ کب آتا ہے، کیا کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے، آج کم کھا رہا ہے، آج تھکا ہوا ہے، آج لنگڑا کے چل رہا ہے، آج جلدی سو گیا ہے، آج لیٹ کیوں اٹھا ہے، آج اس نے جانا کیوں نہیں ہے، آج سیڈ کیوں لگ رہا ہے، آج مذاق کیوں نہیں کر رہا. تو آپ سوچیں وہ رشتے کتنے پکے ہوں گے اگر آپ کو فیلنگ یہ ملے کہ دیر از somebody جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، یو آر ناٹ فیلنگ لائک این ایلین، آپ کو لگتا ہے وہ آپ کا حصہ ہے، وہ آپ کی ساری چیزوں کو جانتا ہے. تو یہ ہے جناب پانچویں چیز. چھٹی چیز کمیونیکیشن، کہ بات کرنا. بات کرنا از ناٹ ٹاکنگ. ہم سمجھتے ہیں بولنا از کمیونیکیشن، نہیں، بولنا از ناٹ کمیونیکیشن. کمیونیکیشن از کمیونیکیشن، اور یہ بہت اہم ہے. اکثر رشتے اس لیے بھی ویک رہ جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا پوائنٹ بتا ہی نہیں پاتے، ہم سن ہی نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے کمیونیکیشن میں ہوتا ہے لسننگ. سنیں کسی کی بات کو توجہ کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ سنیں گے نہیں تو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے. اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ عمل نہیں کر پائیں گے. زندگی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ آپ ایک ہی مسئلے کو کسی کو سمجھانے کے لیے آپ کو 200 اپرچونٹیز نہیں چاہیے کہ جی پہلے میں یہ غلطی کروں، آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ آ گئی، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ دوسری دفعہ پھر آیا تو آپ کے نہیں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کے اچھا وہ تو دسیا ہی نہیں سی کہ اس ٹائم ہے کرنا ہے. تو یو کین ناٹ ہیو 100 اپرچونیٹیز ٹو لرن ون بیسک تھنگ. لیکن اگر آپ کمیونیکیٹ کر کے اس کے پیچھے انڈرسٹینڈ کر جائیں، جیسے میں اکثر سوالوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو ریڈی میڈ جواب دینے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں نے آپ کو جواب دیا تو اس سے ریلیٹڈ 100 سوال آپ کے دماغ میں اور آئیں گے، اور آپ پھر وہ دوبارہ مجھے کال کر کے پوچھیں گے اس کا جواب کیا ہے.
میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو سمجھنے سے پہلے، کیونکہ سمجھنے اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ روز نئی غلطی کریں گے اور اس سے ملتی جلتی ہی غلطی ہوگی اور تعلقات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. آپ اگر آپ کو باس نے کچھ کہہ دیا ہے، آپ کو ابو نے کچھ کہہ دیا ہے، آپ کو بیوی ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا ہے، تو آپ کمیونیکیٹ کریں. آپ اس سے کہیں، شام کو اس کے پاس جائیں، اسے پوچھیں مجھے ذرا پلیز سمجھا دیں، کل آپ نے چائے ایسی پی تھی، آج آپ کہہ رہے تھے آج میں نے ویسی بنائی، تو آپ کہہ رہے تھے آج ایسی رہ گئی ہے، تو پلیز مجھے سمجھا دیں. تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ جی کل آپ کی چائے ایسی تھی، یا میں شام کو ایسی پیتا ہوں، یا دوپہر کو ایسی پیتا ہوں، یا رات کو ایسی تھی، جو بھی ہے کچھ تو بتائے گا. اس کے بعد وہ دوبارہ چیز غلط نہیں ہوگی. لیکن ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے، نہ کر پاتے ہیں، نہ اگر ہم ریسیونگ اینڈ پہ بھی ہوں تو ہمارا فوکس بات کو پکڑ کے جواب دینا ہوتا ہے. جب کوئی شخص کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے نا، تو ہم سمجھنے سے زیادہ فوکس یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کا جواب کیا دینا ہے. اور وہ آپ سمجھ پاتے نہیں، کیونکہ سمجھنے کے لیے آپ کو سوال پھر پوچھنے پڑیں گے. سوال آپ پوچھتے نہیں، آپ کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ویسے یہ تو چھوڑیں جی، میں یہ کر بھی دوں گا تو آپ کو کچھ نہیں ہونا. اگلے دن پھر آپ کوئی غلطی نکالیں گے، وہ غلطی واقعی نکلے گی اس لیے کہ تم میری بات سمجھ نہیں رہے. تم نے پہلے مجھے کاٹ دیا، 6 سوال تو تم نے مجھ سے پوچھے نہیں. ہاؤ وڈ یو انڈرسٹینڈ؟ یہ آپ ٹیچر کچھ پڑھا رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ آپ کے دماغ میں 6 سوال آنے چاہیے، یا آپ کو ریفریز کرنا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ ایسے کہہ رہے ہیں. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بہت کی چیز پلے کرتی ہے، اور یہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ سے بچا لیتی ہے، مس کمیونیکیشن سے بچا لیتی ہے. کچھ ہو گیا ہے، کمیونیکیٹ کر لیں، میسج کر دیں بھئی آج یہ ہو گیا ہے، آج کھانا نہیں پکایا، آج یہ وجہ ہو گئی ہے. اور پھر ازیوم نہ کریں کہ جی دوسرے کو پتہ ہوگا. خود کمیونیکیٹ کریں، پہلے سے کمیونیکیٹ کریں. کسی کو کہتے ہیں نا تبدیلی لوگ برا سمجھتے ہیں، جو ان ایکسپلینڈ تبدیلی ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے، جس کو آپ ایکسپلین نہ کریں، کیونکہ وہ مس میچڈ ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہیں. تو کمیونیکیٹ کر لیں. 2 دن پہلے بتا دیں کسی کو کمیونیکیٹ کر کے، جی میں یہ سوچ رہا تھا، میری یہ مسئلہ ہے. تو 2 دن کے بعد آپ کو ایسا لگے تو آپ یہ نہ سمجھیے گا میرے دفتر میں آج میٹنگ ہو رہی ہے، باس آیا ہوا باہر سے، میں کچھ مصروف ہوں گا، تو آپ پلیز مجھے سپورٹ دے دیجیے گا، تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز ہیں، میں ذرا لیٹ آیا کروں گا. تو آپ پہلے بیگم کو بتا دیں، بجائے اس کے کہ جناب وہ بعد میں لڑائی بن جائے کہ جی آپ 3 دن سے لیٹ کیوں آ رہے ہیں، اور آپ جناب سر پڑھ کے بیٹھ جائیں کہ یار میں اتنا مصروف ہوں، یہ اپنے کتاب کھول کے بیٹھ گئی ہے. یہ لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بتا نہیں پاتے. تو 7ویں جو چیز ہے آخری، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہے. دیکھیں انسان نا ایک کنسسٹنٹ بیہیویئر چاہتا ہے. اکثر اوقات لوگوں کو نا سرپرائزز پسند نہیں ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایموشنل اسٹیبلٹی آپ کو ملے اس رشتے کے اندر. میرا ایک دوست ہے فرض کریں، اور میں اس کے پاس جاتا ہوں، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کبھی بھی تکلیف میں ہوں گا، کبھی بھی مدد کے لیے ہوں گا، تو میں اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے وہ کنسسٹنٹ بیہیویئر اس کا نظر آئے گا، اور وہ ایموشنلی اسٹیبل ہوگا. لیکن جب ہم ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہیں، اور میں ایک رات کو اس دوست کو فون کروں، وہ آگے سے مجھے کہ یار میں نے کی راتی اس ٹائم اٹھا دیتا میری، تو آپ دوبارہ اس سے نہیں بات کریں گے. اب اس کا شاید اپنی کسی وجہ سے موڈ خراب ہوا ہو. تو ریلیشن شپ میں آدمی دیکھتا ہے کنسسٹنسی ہے اس بندے میں جب بھی کبھی جاؤں گا یہ موجود ہوگا، یہ میری بات سن لے گا، یہ جب بھی میں جاؤں گا مجھے چائے مل جائے گی، جب بھی میں کچھ سنانا چاہوں گا ہی ول بی اویلیبل، شی ول بی اویلیبل. تو یہ اگر ایموشنل اسٹیبلٹی کسی میں نہیں ہے، ایک دن آپ اسے آسمان پہ چڑھا دیں، دوسرے دن آپ اس کو زمین پہ پھینک دیں، ایک دن آپ کے تعلقات اوپر جائیں، 2 دن کے بعد آپ کی اس سے لڑائی ہو جائے، ایک دن آپ اس کو اچھا بنا کے جناب آسمان پہ چڑھا رہے ہوں، 4 دن کے بعد آپ اسے کہیں یار تو کمینہ آدمی ہے گا، ذلیل آدمی ہے گا، جھوٹا ہے گا. تو یہ جو اسٹیبلٹی لوگوں میں موڈ کے ساتھ ساتھ زبان بھی اور کسی کے بارے میں ججمنٹ چینج ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. غصہ چڑھے آپ کو، موڈ خراب بھی ہو جائے، لیکن آپ کو چاہے وہ کہتے ہیں پرانے زمانے کی خواتین کا بھی موڈ خراب ہوتا ہوگا، تو خامد آ کے موڈ خراب بھی ہوتا تھا، کہتے تھے ہاں جی کھانا لگا ہوتا تھا، تو وہ نخرے پرانی فلمیں دیکھیں نا آپ 60s 70s کی، تو آج کل تو شاید آپ کو کامیڈسٹ لگے گی آج کل کی فلموں کو دیکھ کے، تو بڑا عجیب قسم کا دکھایا جاتا تھا
عورتیں نخرے کرتی تھیں لیکن لڑائی ہوئی ہے، خاوند صاحب آئے ہیں کھانا لگا ہوا ہے، بیوی کو اس نے کچھ شکل دیکھی ہے، وہ ایسے آگے سے منہ کرتی تھی، وہ نخرے دکھاتی تھی، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ یہ لڑ بھی گئی ہے، جو کام ہے اتنی ایموشنل اسٹیبلٹی ہے کہ میں نے چک کے باہر نہیں کاٹ دے گی کروں. ریلیشن شپ میں یہ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ یار مجھے سرپرائز نہیں ملیں گے، مجھے گھر سے نہیں نکال دیا جائے گا، مجھے آسمان پہ چڑھا کے نیچے نہیں پھینک دیا جائے گا. I can always go back. I am always going to be taken care of. I will always able to communicate. باقی ٹھک ٹھک چلتی رہتی ہے، موڈ خراب ہوا 2 دن میں آپ کا بھی، 1 دن میں کہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جس کے میرا خیال ہے کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، یہ ریلیشن شپ آپ کے اگر آپ یہ 7 چیزیں سیکھ لیں تو آپ کوئی ریلیشن شپ بھی دوستی بنا لیں گے، جلد آپ کی دوستی بن جائے گی. وہ جو ہے آج کل تو لوگوں کو بڑا شوق ہے دوست بنانے کا. تو اگر آپ نمبر 1 ٹرسٹ ورتھی ہیں، آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، نمبر 3 آپ کرٹیس ہیں لوگوں کے ساتھ، تمیز کے دائرے میں رہ کے پیار محبت سے بات کرتے ہیں، نمبر 4 آپ میں مہربان ہیں، آپ کائنڈ ہیں، اور آپ اٹینشن دیتے ہیں لوگوں کو. ٹینشن آپ کو ہے، عادت ہے آپ کی، آپ کسی کے کمرے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار اس کی چیزوں کی کیا ہے، وہ کیسے کھاتا ہے، اس کی چیزیں کون سی کہاں پہ پڑی ہے، اور آپ کمیونیکیٹ صحیح کرتے ہیں. اور 7ویں چیز کہ آپ کے اندر ایموشنل اسٹیبلٹی ہے. تو الحمدللہ میں خیال ان شاء اللہ آپ کے تعلقات اس سے بڑھ کے چھوٹی موٹی ٹپس تو ہوں گی، لیکن یہ بیس ہے کسی ریلیشن شپ کی. تو ہوپ فلی آپ کو اس میں سے فائدہ ہوگا. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.